السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ اثبات فعل ماضی مجہول۔ کل ہم نے پڑھا تھا اثبات فعل ماضی معروف، اب ہم پڑھ رہے ہیں اثبات فعل ماضی مجہول۔ یعنی کل پڑھا تھا فعل ماضی معروف مثبت، آج پڑھ رہے ہیں فعل ماضی مجہول مثبت۔ تو ماضی مجہول کیسے بنتا ہے یہ حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے مختصراً بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے بنے گا ماضی مجہول۔ کیا کرتے ہیں ماضی مجہول بنانے کے لیے؟ بہت آسان طریقہ ہے، سمپل ہے کہ فا کلمہ کو آپ کیا کر دیجئے، ضمہ دے دیجئے، اور عین کلمہ کو دیجئے کسرہ، تو کیا ہو جائے گا، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں آپ کا معروف کیا ہے، معروف ہے آپ کا مثال کے طور پر یہ ضربہ، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب آپ کو اس سے مجہول بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیجئے، دعا جو ہے وہ فا کلمہ ہے اس کو ضمہ دے دیجئے، اور را جو عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دے دیجئے، بن گیا مجہول۔ کیا ہو گیا؟ ضربہ، آپ کا مجہول بن گیا، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا اس کو آپ فعلہ پر دیکھ لیں کیسے بنانا ہے۔ فا کلمہ کو فعلہ ہے آپ کا، اس سے آپ کو مجہول بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے؟ فا کلمہ کو ضمہ دینا ہے اور عین کلمہ کو دینا ہے کسرہ، ٹھیک ہے جناب علی۔ لام کلمہ پر جو فتحہ ہے وہ فتحہ ہی رہے گا، اس لیے کہ ماضی جو ہے مبنی ہے، اس کا لام نہیں بدلتا ہے۔ آپ فعلہ کہیں تو بھی لام پر فتحہ ہے، فعلہ کہیں تو بھی لام پر فتحہ ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو لام نہیں بدلتا ہے اس لیے کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبدیلی کہاں ہو رہی ہے؟ فے اور عین میں۔ مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فا کلمہ کو ضمہ دینا ہے اور عین کلمہ کو دینا ہے کسرہ، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو کیا بن جائے گا آپ کا؟ مجہول بن جائے گا۔ جیسے آپ نے کیا بنایا؟ ضربہ سے ضربہ بنایا، ایسے آپ کو مان لیجیے بنانا ہو نصرہ سے، تو کیسے بنائیں گے آپ؟ نصرہ سے کیسے بنائیں گے؟ فا کلمہ کو ضمہ دے دیجئے اور عین کلمہ کو کیا کر دیجئے؟ کسرہ دے دیجئے، مجہول بن جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ نصرہ سے نصرہ، ٹھیک ہے جناب علی۔ ایسے ہی سمع سے سمع، فتحہ سے فتحہ، قتلہ سے قتلہ، کتبہ سے کتبہ، قرأ سے قرأ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو کیا کرنا ہے؟ فا کلمہ کو ضمہ دینا ہے اور عین کلمہ کو کسرہ، آپ کا ماضی مجہول بن جائے گا۔ گردان کیا کریں گے؟ فعلا فعلا فعلو، ٹھیک ہے۔ فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، فعلا کیے گئے وہ دو مرد، فعلو کیے گئے وہ سب مرد، فعلت کی گئی وہ ایک عورت، فعلتا کی گئیں وہ دو عورتیں، فعلنا کی گئیں وہ سب عورتیں، فعلتا کیا گیا وہ تو ایک مرد، فعلتما کیے گئے تم دو مرد، فعلتم کیے گئے تم سب مرد، فعلتی کی گئی تو ایک عورت، فعلتما کی گئیں تم دو عورتیں، فعلتنا کیے گئیں تم سب عورتیں، فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ ایسے ضربہ مارا گیا وہ ایک مرد، ضربا مارے گئے وہ دو مرد، ضربو مارے گئے وہ سب مرد، ٹھیک ہے جناب علی۔ اسی طرح سے بقیہ افعال میں آپ کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول مثبت۔ اب منفی بنانا ہے، ماضی منفی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی معروف منفی یا ماضی مجہول منفی، تو کیسے بنائیں گے؟ ماضی منفی کیسے بنائیں گے؟ ماضی منفی بنانے کے لیے فعل ماضی پر ما اور لا بڑھاتے ہیں، فعل ماضی پر ما اور لا بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ ماضی مثبت ہے، اس سے آپ کو منفی بنانا کیا کر دیجئے؟ اس سے پہلے آپ ما بڑھا دیجئے یا لا بڑھا دیجئے، ماضی منفی بن جائے گا۔ جیسے آپ کہیں جیسے ضربہ ماضی مثبت ہے، اب منفی بنانا تو کیا کر دیجئے؟ ضربہ سے پہلے ما بڑھا دیجئے، ما ضربہ منفی بن گیا۔ نصرہ، نصرہ سے پہلے ما بڑھا دیجئے، ما نصرہ یا لا بڑھا دیجئے، لا نصرہ ماضی منفی بن گیا، ٹھیک ہے جناب علی۔ ایسے فتحہ ماضی مثبت ہے، اس کو منفی بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ما بڑھا دیجئے، منفی بن جائے گا۔ کہیے آپ ما فتحہ یا لا بڑھا دیجئے، لا فتحہ۔ ماضی منفی بنانے کے لیے ما لا دونوں آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لا کے لانے کے لیے شرط ہے، جیسے بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے۔ تو بہرحال ماضی منفی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ماضی پر آپ ما یا لا بڑھا دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعل سے پہلے ما یا لا بڑھا دیں تو ماضی منفی بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں ضربہ
ضربہ فعل ہے تو منفی بناؤ تو کیا کر دیں، ضربہ سے پہلے ما بڑھا دیں ما ضربہ، یا لا بڑھا دیں لا ضربہ، ٹھیک ہے. یا ایسے ہی دوسرے افعال ما قتلا ما نصرا ما ذهبا ما جلسا، یا لا قتلا لا ذهبا لا جلسا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ما تو ماضی پر آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، البتہ لا فعل ماضی پر آئے گا تو اس کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے جناب علی. دیکھیں شرط کیا ہے، اکیلے فعل ماضی پر لا نہیں آتا، اکیلے فعل ماضی پر لا نہیں آتا. جیسے آپ کہیں ما ذهبا تو ٹھیک ہے، ما ذهبا زیدن کہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں لا ذهبا زیدن، زید نہیں گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اکیلا فعل ہے ذهبا، اکیلے فعل پر لا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، لا نفی یا لا نافیہ اکیلے فعل ماضی پر نہیں آتا. لا نفی آنے کے لیے، فعل ماضی پر لا نفی داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل کی تکرار ہو، چاہے لفظاً چاہے معنن. ٹھیک ہے جناب علی. اکیلے فعل پر لا نہیں آئے گا، اکیلے فعل ماضی پر لا نفی نہیں آئے گا. آپ کو اگر کہنا ہو کہ زید نہیں گیا تو آپ کہیں گے ما ذهبا زیدن، لا ذهبا زیدن آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں فعل اکیلا ہے اور اکیلے فعل پر لا نفی نہیں آتا، اکیلے فعل ماضی پر لا نفی نہیں آتا. فعل ماضی پر لا نفی آنے کے لیے ضروری ہے کہ فعل کی لفظاً یا معنن تکرار ہو. جیسے آپ کہیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے لا صدق ولا صلی. اب یہاں کیا ہے، صدقہ فعل ہے، صلی فعل ہے، فعل کی تکرار ہے، لہذا لا نفی آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں لا صدق ولا صلی، سمجھ رہے ہیں جناب علی. ایسے آپ کہیں کہ لا ذهب ولا جلس، ٹھیک ہے، کہ لا ذهب زید الى السوق ولا جلس فی البیت. یا آپ کہیں کہ لا اکلا ولا شربا، ٹھیک ہے جناب علی. یا آپ کہیں لا قرأ ولا کتبا، ٹھیک ہے، کہ اس نے نہ لکھا نہ پڑھا. ٹھیک ہے، لا اکلا ولا شربا نہ اس نے کھایا نہ پیا. ایسے آپ کہیں کہ لا سمع ولا اطاع، نہ اس نے بات سنی نہ مانی. سمجھ رہے ہیں نا جناب علی. لا سمع نہ اس نے سنا، ولا اطاع اور نہ مانا. تو یہاں کیا ہے، دو فعل کی تکرار ہو رہی ہے، سمع اطاع لا نفی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اکلا شربا، ٹھیک ہے، دو فعل ہے، لا نفی آ رہا ہے. صدقہ صلی، دو فعل ہے، فعل کی تکرار ہے، لا نفی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی قرأ کتبا فعل کی تکرار ہے، لا قرأ ولا کتبا میں فعل کی تکرار تو لا نفی آ رہا ہے. تو فعل کی لا نفی آنے کے لیے، فعل ماضی پر لا نفی آنے کے لیے ضروری ہے کہ فعل کی تکرار ہو، چاہے لفظاً چاہے معنن. یہ جو مثالیں بھی ہم نے دی ہیں یہ لفظاً تکرار یہاں ہو رہی تھی فعل کی. لا صدقہ ولا صلی، صدقہ فعل، صلی فعل لفظاً لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوگا کہ فعل کی تکرار معنن ہوگی، ٹھیک ہے جناب علی، لفظاً نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب. جیسے آیت شریفہ ہے فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. اب آپ کہیں کہ مولوی صاحب یہاں آپ نے کہا کہ اکیلے فعل ماضی پر لا نہیں آتا اور فعل ماضی پر لا نفی آنے کے لیے ضروری ہے کہ لا فعل کی تکرار ہو. یہاں اقتحامہ تو اکیلا فعل ہے، اس پر لا نفی آ گیا، فعل کی تکرار نہیں ہے. تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لا نفی آنے کے لیے فعل کی تکرار ہونا ضروری ہے. فعل ماضی پر لا نفی اس وقت آئے گا جب فعل کی تکرار ہو. اور فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فکو رقبہ میں جو ہے فعل کی تکرار ہے نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں لفظاً فعل کی تکرار نہیں ہے لیکن معنن فعل کی تکرار ہے. معنی ہے فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ، ٹھیک ہے، ولا فک رقبہ ولا اطعم مسکینہ. ٹھیک ہے. تو معنن فعل کی تکرار ہے، یہاں پر تکرار ہے، اس لیے جو ہے وہ فعل پر جو ہے اقتحامہ فعل پر لا نفی آ رہا ہے. تو فعل ماضی پر لا نفی آنے کے لیے شرط ہے کہ فعل کی تکرار ہو، چاہے لفظاً چاہے معنن. اکیلے فعل ماضی پر لا نہیں آتا ہے، لا نفی نہیں آتا. آپ کو جیسے آپ کو کہنا ہے کہ وہ زید نہیں گیا تو آپ لا ذهب زید نہیں کہیں گے، ما ذهب زید کہیں گے. آپ کو یہ کہنا ہو کہ زید نہ گیا نہ بیٹھا تو یہاں فعل کی چونکہ تکرار ہے تو یہاں آپ لا نفی کہیں گے، استعمال کریں گے کہ لا جلس لا ذهب زید ولا جلس. ٹھیک ہے جناب علی. تو فعل ماضی پر لا نفی آنے کے لیے شرط ہے کہ فعل کی تکرار ہو، چاہے لفظاً چاہے معنن. اچھا، اب
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکیلے فعل ماضی پر لائے نفی آ جاتا ہے. یہ ہم نے کہا ابھی ہم نے یہ کہا کہ اکیلے فعل ماضی پر لائے نفی نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے فعل ماضی پر بھی لائے نفی آ جاتا ہے. کب آئے گا اکیلے فعل ماضی پر لائے نفی؟ اکیلے فعل ماضی پر لائے نفی اس وقت آئے گا جب فعل ماضی دعا کے معنی میں استعمال ہو. ٹھیک ہے جناب علی؟ جیسے آپ کہیں کہ لا نظر اللہ وجہک، اللہ تمہارے چہرے کو تر و تازہ نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے؟ دعا کے معنی میں. نظرہ فعل دعا کے معنی میں ہے، بد دعا دے رہے ہیں نا آپ، تو دعا معنی بد دعا، دعا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، بری ہے تو بد دعا ہے. تو نظرہ جو ہے یہ دعا کے معنی میں، اس لیے کیا ہے یہاں پر آپ اس فعل پر نظرہ فعل ماضی پر لا داخل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اکیلا ہے، تو فعل ماضی جب دعا کے معنی میں ہو تو اکیلے فعل ماضی پر بھی ایسی صورت میں لا آ جاتا ہے، ورنہ عام حالت میں اکیلے فعل ماضی پر لا نہیں آتا. فعل ماضی پر لا نفی آنے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ فعل ماضی کی لفظاً یا معنن جو ہو تکرار ہو. ٹھیک ہے، البتہ اس سے مستثنا ہے یہ حالت کہ اگر فعل ماضی دعا کے لیے ہے تو ایسی صورت میں اکیلے فعل ماضی پر بھی لائے نفی آ جاتا ہے. جیسے ہم نے ابھی آپ کو مثال دی، لا نظر اللہ وجہک، یہ عربی میں بولا جاتا ہے لا سمح اللہ لک. ٹھیک ہے جناب علی؟ تو فعل ماضی اگر بد دعا کے لیے ہے یا دعا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس میں فعل ماضی اگر دعا کے لیے ہو تو پھر اس پر ایسی صورت میں اکیلے ہونے کی شکل میں بھی فعل ماضی کے اکیلے ہونے پر بھی اس پر لا داخل ہو جاتا ہے. ورنہ عام حالات میں فعل ماضی پر لائے نفی اسی وقت داخل ہوگا جب فعل کی تکرار ہو لفظاً یا معنن. ٹھیک ہے، جیسے فلا صدق ولا صلی. ٹھیک ہے جناب علی؟ تو اب ماضی معروف آپ نے بنانا ہے. ماضی معروف، فعل ماضی معروف مثبت، تو کیا کریں؟ فعل ماضی معروف جو مثبت تھا، منفی بنانا. تو یہاں پہ فعل ماضی معروف جو مثبت تھا اس میں کیا کریے؟ کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو. جو معروف مثبت تھا اسی سے پہلے آپ ماں بڑھا دیجئے، معروف منفی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ماضی معروف. جو ماضی معروف مثبت تھا کیا کر دیجئے؟ اسی سے پہلے ماں بڑھا دیجئے، آپ کا ماضی معروف منفی بن جائے گا. باقی تمام سیغے ویسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے فعلا تھا تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے فعلا سے ماضی معروف ہے نا، فعلا ماضی معروف ہے، مثبت ہے. اب اس سے آپ کو منفی بنانا تو کیا کریے؟ اب اس سے پہلے ماں بڑھا دیجئے، فعل ماضی معروف منفی بڑھ جائے گا، یہ بن جائے گا، یا نفی فعل ماضی معروف ہو جائے گا. تو آپ فعلا سے کہیں ما فعلا. تو جیسے آپ نے فعلا تھا تو ماضی معروف مثبت تھا، آپ نے کہا یا اس بات فعل ماضی معروف تھا، لیکن جب آپ اس فعلا پر فعلا سے پہلے ماں بڑھا دیں تو یہ بن جائے گا فعل ماضی معروف منفی یا نفی فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کیسے بنے گا؟ آسان ہے کہ جو ماضی مثبت ہے اس سے پہلے آپ ماں بڑھا دیجئے. ٹھیک ہے، اگر معروف ہے تو ماضی معروف مثبت سے پہلے ماں بڑھا دیجئے، اور اگر مجہول ہے تو فعل ماضی مجہول مثبت سے پہلے ماں بڑھا دیجئے. بہرحال ماضی منفی بن جائے گا یا نفی فعل ماضی معروف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے مثبت جو ہے کیا کہتے ہیں معروف میں، پھر مجہول میں آپ بڑھائیں گردان کریں. ٹھیک ہے جناب؟ تو معروف کیا ہے؟ فعلا یا فعلا یا فعولا. ٹھیک ہے نا؟ ماضی معروف کی یہ تین شکلیں ہیں: فعلا، ضربا، فعلا، سمعا، فعولا، کروما. یہ ماضی معروف کی تین شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو منفی بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ ماں بڑھا دیجئے، منفی بن جائے گا. آپ کہیں ما ضربا، ضربا ہے، منفی بنانا ہے تو ماں بڑھا دیجئے، ما ضربا، ما ضربا، ما ضربو، ما ضربت. ٹھیک ہے، ایسے ہی ما سمعا، ما سمعا، ما سمعو، ما سمعت آخر تک. ایسے ہی ما کروما، ما کروما، ما کرومو آخر تک. ٹھیک ہے جناب؟ ما کرومت آخر تک. ایسے جو ہے جناب علی یہ بن گیا آپ کا ماضی معروف منفی یا نفی فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے جناب علی؟ تو گردان انہوں نے دے دی ہے، آپ گردان کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جناب علی؟ ایسے ہی اگر آپ ماں کی جگہ لا کہنا چاہیں تو لا فعلا، لا ضربا، لا ضربا، لا ضربو، لا سمعا، لا سمعا، لا سمعو، لا کروما، لا کروما، لا کرومو. سمجھ رہے ہیں نا جناب علی؟ ایسے گردان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ
نفی فعل ماضی معروف یا فعل ماضی معروف منفی کی گردان ہوئی۔ ہم نے کل کہا تھا کہ آپ لکھ کر کے دکھائیں، لیکن سب طلباء نے گردان لکھ کر کے نہیں دکھائی، 2 ہی طلباء نے گردان لکھ کر کے دکھائی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ کو جو ایکسرسائز دی جا رہی ہے وہ آپ ایکسرسائز کر کے چیک ضرور کرائیں، اس لیے کہ اس پر آپ کو نمبرات ملنے ہیں، 10 نمبر ملنے ہیں آپ کو۔ اگر آپ ایکسرسائز چیک نہیں کرا رہے ہیں تو صرف سے آپ کے 10 نمبر آلریڈی کٹ جائیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ صرف کتنے نمبر بچیں گے آپ کے؟ 20 نمبر کا تو ٹیسٹ ہی ہے، 10 نمبر کی کاپی ہو گئی تو 30 نمبر ایسے ہی ہو گئے، صرف پھر باقی کیا بچے ششماہی اور سالانہ امتحان میں 70 نمبر۔ سمجھ رہے ہیں جناب علی؟ تو آپ کے ششماہی اور سالانہ میں پاس ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے کاپی بنا کر کے چیک نہ کرائی تو، ٹھیک ہے جناب علی؟ کیونکہ آپ کی کاپی پر 10 نمبر رکھے گئے ہیں، لہذا آپ سنجیدگی اختیار کریے، سنجیدگی سے پڑھیے، کاپی ضرور بنائیے، جو ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے ضرور چیک کرائیے، ٹھیک ہے جناب علی؟ ورنہ آپ کے امتحانات پر واضح فرق پڑے گا اور آپ کے لیے ششماہی اور سالانہ امتحان میں بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے آپ کی بہتری اور فائدے ہی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ سنجیدگی سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا کام یہ ہے کہ آپ ماضی معروف منفی یا نفی فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں ضربہ اور سمعہ سے، ما ضربہ ما سمعہ، ٹھیک ہے؟ یا لا ضربہ لا سمعہ، آپ ما ضربہ بنا لیں اور لا سمعہ بنا لیں، یا ما ضربہ اور ما سمعہ بنا لیں، کوئی جس طرح بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، میرے حل گردان ما صیغہ جو ہے بنائیں، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو یہ کام کر کے آپ چیک ضرور کرا لیجئے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے اعلان میں ہی بتایا تھا، تحریری اعلان میں، ابھی پھر یاد دلا دیا کہ یہ آپ کی امتحان میں یہ نمبرات جو آپ کے مارک شیٹ میں نمبرات جڑیں گے، اگر آپ نہیں کاپی چیک کرا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ششماہی سالانہ امتحان میں پاس ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ خیر، آج کے درس میں اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔